اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم۔ کیا پس غیر خدا کو تلاش کروں میں؟ پنچ، اور وہ تو وہ ہے جس نے اتاری تمہارے طرف یہ کتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ تو اے سننے والے ہرگز شک لانے والوں میں سے نہ بنو، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہی سنتا ہی اور جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت کریمہ اصلاح نفس کے لیے اکسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر دوسروں کو حاکم بنانا نفس امارہ کا دھوکہ ہے۔ اس کی اصلاح یہ ہے کہ اللہ رسول کے فرمان پر سر جھکا رہے۔ جو چیز اللہ سے روکے وہی غیر اللہ ہے۔ اس کے مشورے، اس کے حکم پر چلنا اپنے کو ہلاک کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا تاکہ وہ شریعت و طریقت کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرر کردہ حاکم ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ فیصلے والے چار طرح کے ہیں: حکم یعنی سانسوی پنچ، حاکم خاص یا سلطان کی طرف سے مقرر کردہ خاص علاقے کا حاکم، جیسے تحصیلدار، منصف، جج وغیرہ، جو ایک علاقے کے فیصلے کرتے ہیں اور ان کے فیصلے قابل قبول ہوتے ہیں۔ حاکم مطلق جو ساری مملکت کا حاکم اعلیٰ ہو، جس کے فیصلے کی اپیل نہ ہو سکے، جیسے سپریم کورٹ کا جج۔ حاکم الحاکمین یا حاکموں پر حاکم الحاکمین تو رب تعالیٰ ہے۔ نبیوں، ولیوں، حاکموں، سلطانوں کا بادشاہ اور گزشتہ انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کے حاکم خاص تھے، اور اب حضور انور کی سلطنت میں اولیاء، ابدال، غوث، کتب حکم خصوصی ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مملکت الہیہ کے حاکم مطلق ہیں کہ آپ کی حکومت ساری خدائی پر ہے، آپ کے فیصلے کی اپیل نہیں۔ حضور انور کی سلطنت و حکومت تا قیامت ہر جگہ ہر چیز پر ہے۔ ہرنی، اونٹ، چڑیوں کے فیصلے حضور کے دربار میں ہوئے۔ حضور کے ارشاد پر بادل برسے، چاند پھٹا، سورج لوٹا، آج بھی حضور کا راج ہے۔ دیکھ لو، حضور کی نمازیں، زکوٰۃ، قربانیاں، حج وغیرہ، عمرہ وغیرہ برابر جاری ہیں۔ حضور کے نوکر چاکر، علماء، صوفیاء، اولیاء برابر کام پر لگے ہوئے ہیں، ڈپٹی دے رہے ہیں، تنخواہیں پا رہے ہیں۔ یہ ہے حضور کی حاکمیت مطلقہ۔ فرمایا گیا کہ کیا میں رب کی طرف سے حاکم مطلق ہو کر اپنی نبوت کے لیے کسی کو حاکم بناؤں؟ دنیا میری تحت حکومت ہے، سب میرے محتاط ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو کتاب کے صرف نقوش ملتے ہیں، کسی کو صرف الفاظ، کسی کو صرف معنی، مفہوم، مضامین۔ یہ سب لوگ آڑ میں پھنسے رہ گئے، مگر جس کو کتاب اللہ کے اسرار انوار عطا ہوئے وہی جار تک پہنچے۔ انہوں نے جان لیا کہ قرآن کریم خود حق ہے، اس کا بھیجنے والا حق، لانے والا فرشتہ حق، لینے والا محبوب حق، اس کا اترنا حق۔ جو قرآن کی عطا کے لیے لائق تھے انہی پر قرآن اترا، اور تار قیامت جن لوگوں کو قرآن کا ظاہری باطنی علم دیا گیا وہ علماء بھی حق، وہی وارث رسول، نائب رسول ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں حضرت مسیح کلمات اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ہمارے حضور کلمات اللہ بھی ہیں۔ کلمات اللہ بھی ایسے جو کامل اور تمام ہو چکا، ہر کمال حضور پر ختم ہو گیا، اب ہر صدق عدل مکمل ہو چکا۔ اس کلمات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، کسی کو باطل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حافظ نافر ہے۔ الا یا محمد مرسل شود ہر مشکل از تو حل، کنم وصف ترا مجمل تو سلطان ہر مولا۔ شریعت از تو روشن شد، طریقت ہم مبرہن شد، حقیقت خود معین شد، زہ سلطان بے ہمتا۔ حضور کا قالب شریعت کا مرکز ہے، قلب طریقت کا سر چشمہ، روح مبارک حقیقت کا مرکز ہے، سر مبارک معرفت کا سر چشمہ۔ اب پڑھو تمت کلمات ربک
حضور کی زبان سے صدق جاری ہوتا ہے، جنان و ارکان سے عدل جاری، زبان جنان ارکان کلمات رحمان ہیں۔ صوفیہ مت فرماتے ہیں کلمات یعنی بات بات والے کی مرضی سے نکلتی ہے۔ اسی طرح حضور انور کی ہر ادا ہر کلام رب تعالیٰ کی رضا سے ہے، اس بات کی شان بات والے کی شان سے ہوتی ہے، بڑے کی بات بڑی بات، چھوٹے کی بات چھوٹی بات، نیت بات والے کو اپنی بات کا پاس ہوتا ہے، رب تعالیٰ کو حضور انور کا بہت لحاظ بہت پاس ہوتا ہے۔ ان وجوہ سے حضور کلمت اللہ یا کلمات اللہ ہیں۔ حضور انور نے فرمایا تھا کہ ہم عہد کے 70 شہیدوں کے عوض 70 کفار مکہ کو قتل کریں گے۔ فتح مکہ میں رب نے یہ بات پوری کرا دی کہ ہر خالد کو بجائے وضع عنہم سیف کے ذا فیہم سیف کا پیغام بحکم فرشتہ پہنچا۔ حضور کی بات کو رب نے وحی الہی فرمایا، ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ، ان کی بیعت کو اپنی بیعت فرمائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں حضور کے زمانہ 3 ہیں، زمانہ جود، دوسرا زمانہ وجود، تیسرا زمانہ نبوت۔ حضور کا زمانہ جود کی ابتدا اول خلق سے ہے۔ حضرات انبیاء کرام بھی عالم ارواح میں حضور سے فیض لے کر دنیا میں آئے۔ تعلیم پہلے ہوتی ہے، عہدہ بعد میں۔ دنیا ان حضرات کو عہدہ ملنے کی جگہ تھی، تعلیم وہاں مکمل ہو چکی تھی۔ انتہا جود کبھی نہیں، وہ لا یزال ہے۔ زمانہ جود کی ابتدا نزول وحی سے ہوئی، انتہا وفات شریف پر جبکہ لوگ حضور سے صحابی بنتے تھے، اور زمانہ نبوت کی ابتدا اعلان نبوت سے ہے، انتہا کبھی نہیں۔ ان تینوں زمانوں میں حضور انور تبدیلی و تغیر سے محفوظ ہیں، لا مبدل لکلمات۔ اللہ کہیں آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔